حد کے ساتھ آ کر پھنسا دے. اتنے گناہ کرنے کے بعد تو نے ایک دفعہ اگر کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا. ولا ابالی، کوئی ہے مجھے پوچھنے والا؟ مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں معاف کیا؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تم توبہ کرنے والے بنو، مجھے معاف کرنے میں دیکھو گے کوئی دیر نہ لگے گی. من تقرب الی تلقیتہ من بعید، ساری زندگی کٹ گئی عشق بتا میں. مومن سے چوک ہو گئی یا ویسے شاعری کی ترنگ میں کہہ دیا آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. آخر عمر تو بہت زیادہ ہے، آخری سانس میں بھی توبہ کر لے تو اللہ گلے سے لگا لے. جو اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا بوجھل قدموں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف بڑھتا ہے کہ آج اللہ کو منانے جا، آج اس سے صلح کرنے جا رہا ہوں. ماں کو منانے جاؤ وہ بات نہیں کرتی، باپ کو مناؤ وہ الٹا پٹائی کرتا ہے. بھائی کو منانے جاؤ وہ دروازہ نہیں کھولتا. اور رب کو منانے جاؤ کب کب کب؟ جب بال بال گناہوں میں جکڑا ہوا، جب رواں رواں گناہوں کا گٹر بنا ہوا، جب پیچھے مڑ کے دیکھو تو کوئی ایک کرن کہیں نیکی کی نظر نہ آتی ہو. سیاہیوں میں لتھڑا ہوا، گندگیوں میں ڈوبی ہوئی یا ڈوبا ہوا، لتھڑی ہوئی یا لتھڑا ہوا، غفلت میں زندگی گزارنے والی یا گزارنے والا. جب یہ بوجھل قدموں سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے ٹھہرو، میں تیرے استقبال کے لیے عرشوں سے نیچے اتر کے خود آگے آ رہا. تلقیتہ من بعید، آؤ جی آؤ جی. ہم آگے نہیں بڑھ جاتے اپنے قریبی دوست کے لیے آؤ جی آؤ جی. تو یہ کچھ میرا اللہ کہہ رہا ہے جو توبہ کرنے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، جو مجھ سے روٹ جاتا ہے اس کو خود قریب جا کے بلاتا ہوں. الی عین اولک رب غیری، میرا بندہ کو مجھ سے پیارا رب تیرے پاس ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ جس سے ماں نافرمان بچے کو کہتی کہاں جا، جاہل تھے، جانور تھے، اور جب انسانیت کا شعور آیا تو وہ اٹھ کے اللہ کے پاس چلے گئے. اور تمہارے ہیں تو قدر کر لو، میں تو محروم ہوں ان دونوں سے. تمہارے زندہ ہیں تو قدر کرو ورنہ کف افسوس ملتے رہو گے. موسیٰ جیسوں سے اللہ نے کہہ دیا جب ماں مر گئی موسیٰ کوہ طور پہ اب ذرا سنبھل کے آیا کرو، دعائیں کرنے والی چلی گئی. ہائے تو میرا اللہ کیا کہتا ہے آؤ آؤ میں تیرا استقبال کرتا ہوں، آ جا. میرا بندہ کہاں جا رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. کاش اس آیت کے اندر کا شہد میں آپ کو نکال کے دکھا سکتا، اس کے اندر میں اللہ کی محبت میں آپ کو دکھا سکتا کہ اللہ کیسے پکار رہا ہے یا ایہا الانسان، او میرا بندہ، او میری بندی، کہاں جا رہے ہو؟ ما غرک بربک الکریم. اور کبھی رب بھی ظالم ہو سکتا ہے. تیری ماں تجھ پہ ظلم کر سکتی ہے، عین ممکن ہے کہ مائیں ظالم ہوں. خیزوران نے اپنا سگا بیٹا قتل کر دیا. ہارون رشید کی ماں خیزوران، مہدی کی بیوی، ہادی ہارون کی ماں مہدی کے مزاج پہ سوار تھی. مہدی اس کے پیچھے پیچھے جیسے نور جہاں جہانگیر پہ چھا گئی، خیزوران مہدی پہ چھا گئی. جب وہ مر گیا تو ہادی خلیفہ بنا. انہوں نے کہا اماں اب گھر کے اندر بیٹھنا، باہر نہیں آنا، چار دیواری میں تیرا ہر حکم چلے گا، حکومت کے معاملات میں دخل نہیں دینا. رات سوتے کو ماں نے مروا دیا. مائیں تو یہ ظلم کرتی چلی آئی ہیں، پر تیرا رب ہرگز 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 کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا. یہ بچے کیوں مر گئے؟ یہ معصوم کیوں مر گئے؟ یہ پتھر کیوں ہل گئے؟ یا غریب لوگ تھے ان کو کیوں پکڑ لیا؟ اور مت کرو یہ باتیں، مت کرو یہ باتیں، ان سے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو. میرے اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے. جنت کوئی مفت کا سودا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ،
میں نے تمہیں آزمانا ہے دکھ دے کر بھی سکھ دے کر بھی وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً میں نے تمہیں آزمانا ہے راحت دے کر بھی مصیبت دے کر بھی مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ جو تم پر مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہاں عذاب کی طرف اشارہ ہے, یہاں عذاب کو بتایا جا رہا ہے. ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ, تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کے امر سے آئی ہے. یہاں امتحان کی طرف اشارہ ہے. سنو دو آیات آپ کو بتا رہا ہوں, دونوں کا مصداق الگ ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تم پہ جو دکھ تکلیف آیا ہے تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے. ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ, تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کی اجازت سے آئی ہے. یہ باذن اللہ بما کسبت ایدیکم, بما کسبت ایدیکم پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے, اور باذن اللہ پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا امتحان ہوتا ہے. اچھا چلو ان پر یہ تو گناہگار بھی ہوں گے, کون سے معصوم تھے, گناہگار بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے بندے کے لیے جنت میں ایک مقام طے کرتا ہے, وہ اپنے عمل سے پہنچ نہیں پاتا تو اللہ اس کو مصیبت ڈال کے اس کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جنت میں جب مصیبت زدہ لوگوں کو بلائے گا, مصیبت والے آ جاؤ, اعلان ہوگا 8 اکتوبر کے زلزلے والے آ جاؤ. جب اللہ ان کو جنت کے درجات دے گا تو جو لوگ عافیت میں رہے ہوں گے وہ کہیں گے ہائے کاش دنیا میں ہمارے گوشت کینچیوں سے کاٹے جاتے اور ہمیں بھی یہ رتبہ مل جاتا. کینچی کیوں کہا, تلوار کیوں نہیں کہا, خنجر کیوں نہیں کہا؟ کہ تلوار اور خنجر کام تیزی سے دکھا جاتے ہیں, کینچی تو کپڑا کاٹنے کے لیے ہے, بوٹی کاٹنے کو تو نہیں ہے. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کینچیوں سے ہمیں کاٹتے, رگ رگ ہماری پھڑکتی اور دکھتی اور ہم ہائے ہائے کرتے مرتے, پر اگر ہمیں یہ مل جاتا تو ہمیں کوئی نقصان نہ تھا. تو اللہ اچھوں کو بھی آزماتا ہے, بروں کو بھی. آزمائش کے بعد لوگوں میں کفر بڑھے تو عذاب کی نشانی ہے, آزمائش کے بعد لوگوں میں توبہ آئے تو یہ اللہ پاک کے امتحان کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ہلائے, چلو ان میں قصوروار بھی تھے, بے نمازی بھی ہوں گے اور دوسرے کاموں والے بھی ہوں گے. امام حسین نے کیا قصور کیا تھا جو سینہ چھید دیا گیا؟ کیا قصور کیا تھا امام حسین نے؟ وہ سینہ جس کو یعنی حسن حسین وہ ہستیاں ہیں جن کی بوٹی بوٹی پر اللہ کے نبی نے بوسے لی, ایسے چوما یہاں تک چوما, صرف سر اور ماتھا نہیں چوما. کیا قصور کیا تھا امام حسین نے؟ یہ کیا عذاب آیا نعوذ باللہ. میں آج کے ذہن کی ترجمانی کر رہا ہوں. اللہ کے نبی گلی میں گزرے, بچے کھیل رہے, امام حسین بھی کھیل رہے, تو آپ نے کہا پکڑو بھائی حسین کو, جیسے بڑا آدمی چھوٹے کے پیچھے بھاگتا ہے, پکڑو بھائی پکڑو. تو آگے امام حسین بھاگے ادھر گئے, تو آپ آگے سے آ گئے, پکڑو بھائی پکڑو, تو وہ ادھر چلے گئے. پھر آپ آگے سے آئے, پکڑو بھائی پکڑو. اب وہ جیسے بچہ یوں سمجھتا ہے میں بڑا دلیر ہوں, میرا پیو مینوں نپے نہیں سکتا, میں کیڈا بڑا ایتھلیٹ بن گیا. تو وہ یہی کچھ امام حسین کر رہے تھے, کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر ہوتے, ہمارے نبی کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے, یہاں تک کہ ان کو ایسے پکڑ کے اٹھایا اور ان کے ہونٹوں اور ماتھے کو چوما اور فرمایا حسین مجھ سے ہے, میں اس سے. اب اس کو کیوں سین, ہائے ہائے کیا تیر لگے ہیں, کیا تیر لگے ہیں, کیا تیر لگے ہیں. ادھر آ ستم در ہنر آزما, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. وہ صرف حسین تھوڑا ہی شہید ہوئے, 16 آل رسول میں سے شہید ہو گئے. امام حسن کے بیٹے قاسم اس قافلے کے سب سے حسین نوجوان تھے. جب سارے جان نثار شہید ہو گئے تو پھر اہل بیت کی باری آئی, تو سب سے پہلے قاسم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور آ کر اپنے چچا کے سامنے کھڑے ہوئے. بیچ میں لوہے کی دیواریں, ان پر جو تلوار پڑی ہاتھ پر ہاتھ کٹ کے الگ ہوا, زمین پر گرے, ان کا یا عمّا ہے چچا. تو امام حسین کہاں پہنچتے, لوہے کو چیرتے چیرتے جب پہنچے تو ظلم اپنا کام دکھا چکا تھا اور بیٹا بھتیجا آخری سانسوں میں ہچکیاں لے رہا تھا. تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہا قاسم میرے بیٹے, آج تیرے چچا کے دوست بڑے تھوڑے ہیں اور دشمن بڑے زیادہ ہیں. اللہ ناصر ہو وکفر باطر ہو. وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول تیری طرف سے خود مدعی بن کے عدالت میں آئے گا. اس دن ان کو کہاں جائے پناہ ملے گی؟
ایک دفعہ تلواریں رک گئی امام حسین کے یہ بول سن کر، ان کو اٹھایا، سینے سے چمٹا کر ان کے پاؤں زمین پہ لگتے جا رہے تھے۔ جہاں پہلے جعفر کے بیٹے شہید ہوئے پڑے تھے، جعفر کے بیٹے عون، عبداللہ، محمد، عون اور محمد یہاں شہید ہوئے ہیں۔ عبداللہ زندہ سلامت رہے جن سے حضرت جعفر کی نسل چلی، عون اور محمد کے ساتھ جا کے قاسم کو لٹا دیا۔ 16 آخری شہزادہ عبداللہ، امام حسین کے 4 بیٹے شہید ہوئے، علی الاکبر، علی الاوسط، ابو بکر، عبداللہ، 4 بیٹے شہید ہوئے۔ آخری بچے عبداللہ ہیں 2 سال کے، ان کو بلوایا ملنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے، خود رہ گئے، بچہ رہ گیا تھا، اب جانے کا وقت آ چکا ہے، تو اس کو پیار کر کے وہ بچہ ایسے تڑپ رہا تھا پیاس کی شدت سے، اتنے میں ایک سنسناتا تیر آیا اور عبداللہ کے سیدھا آ کر گلے میں لگا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھائی زمزم کے پانی سے، اور حسین کے لال کی پیاس بجھائی اس کے اپنے خون جگر سے۔ یہاں دل پھٹ گیا ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور بیٹے کے خون کو دونوں ہاتھوں میں لے کر ایسے لپ بنا کر یوں آسمان کی طرف اٹھایا، اے میرے رب اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو میرا تجھ سے گلہ کوئی نہیں ہے۔ ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ کوئی مصیبت لائے، یا اللہ ہم تیرے غلام، ہم تیرے غلام۔ سنو، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو، ساری دنیا، سارے آسمان کے فرشتوں کو جہنم میں ڈال دے تو اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے۔ امتحان ہے ہمارا بھی، جو مر گئے جنت میں چلے گئے، دیکھتے نہیں ہو رمضان میں مرے ہیں، اور رمضان میں تو حساب نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ کوئی تمہاری طرح کھاتے دار تھوڑا ہی ہے کہ مہینے کے بعد پھر اچھا جی ہونتا حساب دے دو۔ جب ایک دفعہ چھوڑا تو چھوڑ دیا۔ رمضان میں مرنے والوں کا حساب نہیں۔ معصوموں کے ساتھ مرے ہیں تو جب معصوموں نے آگے جا کر ماؤں کی سفارش کی ہوگی تو خود ہی مائیں بھی سیدھی جنت میں، وہ بھی جنت میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو مسلمان کو بڑی تنگی دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے نبی سے، اللہ سے کر لیتے تھے باتیں ایسی، یا اللہ یہ آگ مسلمان کو بڑی تنگی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ادھر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جنت کھول دی، ادھر دیکھو۔ جب جنت کو دیکھا تو کہنے کہ میرے مولا تیری عزت و جلال کی قسم، اگر مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوں، پاؤں کٹے ہوں، ناک کے بل زمین پہ رگڑتا گھسڑتا پھر رہا ہو، اور قیامت تک اس طرح سسک کے زندہ رہے اور مر جائے، اور مر کے یہاں چلا جائے تو اس نے کوئی غم نہیں دیکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو کافر کو بڑی چھوڑ دیتا ہے، کافر کو بڑے مزے کراتا ہے۔ ہمارے لوگ بھی ہر وقت کافروں کی تسمیاں پڑھتے رہتے ہیں، وہ اتنے اچھے ہم اتنے برے، وہ اتنے اچھے ہم اتنے برے۔ میری سنو، جب کافر کی تعریف ہوتی ہے مقابلتاً مسلمان، بطور انسان نہیں، ہم ایسے ہیں، ہم اتنے گندے ہیں، وہ اتنے اچھے ہیں، اس انداز میں، ورنہ کسی کی بھی تعریف کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ توازن کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مسلمان اتنے گندے ہیں اور وہ اتنے اچھے ہیں، جب اس توازن کے ساتھ کوئی بولتا ہے تو اللہ کا عرش غصے سے کانپنے لگتا ہے۔ بدبخت میرے نبی کی امتی کو چھوٹا کر رہا ہے اور میرے نبی کے دشمن کو بڑا کر رہا ہے۔ اس امت کے برے سے برے کے لیے بھی اللہ کے نبی کا آنسو بہا ہے۔ یا اللہ تو کافر کو بہت کچھ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھہرو ذرا ادھر دیکھو، دیکھا تو جہنم کو کھول دیا۔ جب جہنم کو دیکھا تو اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے مرتبے کی قسم، کافر ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے، قیامت تک حکومت کر کے مر کے یہاں چلا جائے تو اس نے کچھ نہیں دیکھا، برباد ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں توبہ کرو، عورتیں بھی مرد بھی۔ یہ جو باتیں میں نے دہرائی ہیں حدیث پاک کی، اللہ نہ کرے کوئی اس میں مبتلا ہے، کوئی ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کرو۔ پھر اس کے ساتھ جھوٹ سے بچو، خیانت سے بچو، دھوکے سے بچو، گالی گلوچ سے بچو، چولی سے بچو، الزام لگانے سے بچو۔ نیک عورت پہ الزام لگانے والا قیامت کے دن 100 سال کی بندگی لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ مردود کر دے گا۔ قذف المحسنہ یہدم عمل 100 سنۃ، طبرانی کی روایت ہے کہ نیک عورت پہ دھپا لگانے والا 100 سال کی بندگی بھی ہوگی تو اللہ مردود کر دے گا۔ تو اپنے ماں باپ زندہ تو ان کی خدمت میں پڑ جاؤ، اصحاب قلم ہیں تو قلم سے انصاف کرو،
साहब इक़्तिदार हैं तो कुर्सी में बैठ के अल्लाह को याद करो कि ये अल्लाह की दी हुई चीज है। सुनो सुनो, एक दिन का अदल का फैसला, तबरानी की रिवायत है, एक दिन का अदल का फैसला 60 साल की इबादत से बेहतर है। एक बड़ा अफसर कुर्सी पे बैठ के दयानतदारी से सारी फाइलें पार कर देता है, इसका एक दिन का ये अमल मेरी मस्जिद की 60 साल की इबादत से बेहतर है। क़यामत के दिन ऐलान होगा, अर्श के साए में आने के लिए आ जाओ, 7 किस्म के आदमी पहले आ जाओ। कौन? वलीउल्लाह, कुतुब अब्दाल, शहीद मुजाहिद, मुफस्सिर मुहद्दिस? नहीं 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 नहीं, सबसे पहले आदिल बादशाह आ जाएं, आदिल हाकिम आ जाएं, आदिल वजीर आजम, आदिल सदर, आदिल सेक्रेटरी, आदिल आईजी, आदिल डीआईजी, आदिल जज, चाहे वो सिविल अदालत का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, अदल वाले आ जाओ। वो वकील जो लोगों को अदल लेकर देते हैं और जालिम के पैसे देखकर अपने कलम को, इल्म को बेचते नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको भी बुला लेगा, आ जाओ तुम भी अदल के लिए लड़ते रहे, आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले अर्श का साया उनके लिए खुलेगा, उनके लिए आगे बढ़ेगा जो दुनिया में अदल कायम करते रहे। तो मेरे भाइयों, बहुत बड़ा मजमा अहले ईमान का है, मस्जिद भरी हुई है, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं। तौबा कर, और अपनी तौबा को पक्का करना है तो अच्छी सोहबत इख्तियार करो। सोहबत साले तो रा सहले कुनद, सोहबत ताले तो रा ताले कुनद। अच्छी सोहबत, अच्छे संग तरे। एक वो बेच रहा था संग तरे, वो कहता अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे। तो एक बैठे थे कोई अल्लाह के नेक बंदे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनका हजरत जी किस बात पे रो रहे हो? का वो कह रहा है अच्छे संग तरे, अच्छे संग तर गए, पार हो गए, कामयाब हो गए। सोहबत इख्तियार करो, नेक लोगों की सोहबत। तबलीग में जाओ, 4 महीने लगाओ, चिल्ला लगाओ। रायमंड का इज्तिमा आ रहा है 18 की शाम से, 3 दिन का इज्तिमा है। उसके बाद जमातें अल्लाह के रास्ते में निकलेंगी। ये तरबियत की मेहनत है। तबलीग कोई फिरका वारियत का काम नहीं, तबलीग कोई किसी मखसूस अफकार की तर्जुमानी नहीं है। तबलीग पहली दफा एक ऐसी मेहनत को देखा है जिंदगी में जो सिर्फ इस्लाम को पेश कर रहे हैं, सिर्फ इस्लाम को पेश कर रहे हैं। और इसमें अल्लाह ने ऐसी जाज़बियत रखी है कि 6 बर्रे आज़म में अल्लाह ताला मुझे अपने फजल से ले गया है। मैं 6 बर्रे आज़म का चश्मदीद गवाह हूं कि अल्लाह ने किस तरह जिंदगियों को पलटा दिया है और दे रहा है इस मुबारक मेहनत की वजह से। हम प्रेस अखबार का सहारा नहीं लेते कि को हम नाम पेश करें कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। मुझे एक कालम वाले ने मेरे नाम से कालम में पैगाम भेजा कि तबलीगी जमात वाले कुछ नहीं कर रहे। तो मैंने उनको फोन करके कहा जिनके लिए कर रहे हैं वो देख रहा है। कोई हम तस्वीरें छपवाएंगे कि देखो हमारा कैंप देखो आके। कादसिया की लड़ाई में माल गनीमत इकट्ठा हो रहा था, तो एक नौजवान एक संदूक लेकर आए। तो सुवैद बिन मुकर्रन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खजाने को इकट्ठा करने के अमीर थे। तो उन्हें संदूक खोला तो उसमें ऐसे जवाहरात थे जो वो पड़ा हुआ था ना खजाना, उस सबसे कीमती। वो एक तरफ ये संदूक, एक तरफ। उसको हैरान होकर देखने लगे, कहने लगे इसमें से कुछ लिया तो नहीं? वो कहने लगा लेना होता तो फिर सारा ही ले जाता। तुम्हें जो ला के दिया है तो तुम्हें कुछ खबर थी कि मुझे ये चीज मिली है, और लेना तो मैं सारा ले जाता। कहा यार कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तेरा नाम क्या है? कहा क्यों, मशहूरी करना चाहते हो कि फला आदमी बड़ा दयानतदार है, हैं? जिस रब के लिए किया है वो मेरा नाम जानता है। और ये कहकर पलटे और दौड़ लगा दी कि मेरा ताक़ुब ना हो सके। सुवैद बिन मुकर्रन ने पीछे आदमी दौड़ाया, दौड़ दौड़ देखो ये कौन शख्स है। वो आ गया कि ये पीछे पीछे, उसको नहीं पता मेरा ताक़ुब हो रहा है। जाकर जब अपने खेमे में बैठे तो उन्होंने दाएं बाएं से पूछा कौन शख्स हैं? का सईद नखरी यमन के हैं, सईद नखरी यमन के हैं। सलाहुद्दीन अयूबी अक्का में मुहासरे में आ गए। रिचर्ड ने मुहासरा किया और इंतहाई खौफनाक शक्ल बन गई। उन्होंने बुर्ज तैयार किए जिस पर आग के तीर असर नहीं करते।
پہلے ایسا ہوتا تھا برجوں کو آگے بڑھاتے، لکڑی کو آگ کے تیر برساتے، آگ لگ جاتی، انہوں نے ایسا پر تیل ملا کہ اس پر آگ اثر نہیں کرتی تھی، تو وہ حیران پریشان کہ اب کیا بنے گا۔ ایک نوجوان آیا ہانڈیاں لے کر، پہلا بم جو ایجاد ہوا ایک مسلمان نے ایجاد کیا، پہلا بم، آ کر کہنے لگا سلطان اس ہانڈی کو اس پر مارو۔ یہ ہانڈی کیا کرے گی؟ کہ تم مارو تو صحیح۔ تو انہوں نے جو اٹھا کے ایک ہانڈی کو پھینکا، وہ اس زوانی کی توپ کے ساتھ ایک دھماکہ ہوا، سارے برج میں آگ لگی، دوسرا تیسرا چوتھا، سارے برج جل گئے، جو باقی تھے وہ انہوں بھگا کے پیچھے ہٹا لیے، سلطان سجدے میں گر گئے اور پھر اٹھ کر کہنے لگے بیٹا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا سلطان جس کے لیے کیا ہے اسی سے لوں گا، تو کیا دے گا؟ چھ بر اعظم میں اللہ نے اس کام کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ یہ فرقہ واریت سے کام پاک ہے، یہ سیاست سے پاک ہے، یہ انسان کی ذات سے بحث کرتا ہے۔ انسان صحیح بنے، اور صحیح انسان وہی ہوتا ہے جو صحیح مسلمان ہو، اس کے علاوہ انسان کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ کو نہ پہچانے، رسول کو نہ پہچانے، وہ آگے کیا پہچانے؟ تو میں سارے مجمع سے گزارش کرتا ہوں توبہ کرو، اوروں سے بھی توبہ کرواؤ، اور تبلیغ میں نکلو، جتنا وقت دے سکتے ہو دو، تھوڑا دو، زیادہ دو۔ رمضان میں بہت سے لوگ نمازی بن چکے ہیں، عید کا چاند نظر آتے ہی پھر مسجد میں نظر نہیں آئیں گے، کہیں گے اچھا اگلے سال ملیں گے۔ ان کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سارا سال نماز پڑھو، سارا سال نماز پڑھو۔ اعتکاف میں بیٹھا مجمع نہ غیبت کر رہا ہے، نہ چغلی کر رہا ہے، نہ گالیاں دے رہے ہیں، صرف ذکر کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ جب باہر نکلو تو ایسے نکلو کہ پھر زندگی سے جھوٹ بھی نکل جائے، غیبت بھی نکل جائے، چغلی بھی نکل جائے، گالی بھی نکل جائے، لگائی بجائی بھی نکل جائے، تو ساری زندگی پاک پوتر ہو جائے گی، صاف ستھری ہو جائے گی۔ تو یہ سارا مجمع اللہ کے دربار میں توبہ کرے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرو، لوگوں سے بھی کرواؤ، اور اللہ کی رضا پر راضی رہو، اللہ کی تقدیر پر راضی رہو۔ رضا بر قضا ہمارا ایمان ہے، رضا بر قضا ہمارا ایمان ہے۔ جس حال میں رکھے یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، جس حال میں رکھے ہم تجھ سے راضی ہیں۔ ہاں ہم اس سے بھلائی مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں، پر ظرف ہمارا چھوٹا ہے، ہم مصیبت سہ نہیں سکتے، لیکن گلہ نہ ہو، شکوہ نہ ہو۔ سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہیں نا، ارادے کرتے ہیں نا۔ یہاں مانگنا عزت ہے، باقی ہر جگہ مانگنا ذلت ہی ذلت ہے۔ وہ چاہے تم صدر پاکستان سے مانگو، وزیر اعظم سے مانگو، کسی مالدار سے مانگو، کسی نیک سے مانگو، کسی بد سے مانگو، مانگنا ذلت ہی ہے۔ اور بھائی آخری گزارش یہ ہے کہ ایک بڑی آفت آئی ہے۔ بھائی دیکھو یہ مسافے کا طریقہ نہیں ہے، تشریف رکھیے۔ کھانا کھا کے میں نے فون اٹھایا تو اس پر ایک میسج آیا ہوا تھا، اگر میں سعید انور ہوتا تو تم میرا فون اٹھا لیتے، اگر میں جنید جمشید ہوتا تو تم میرا فون اٹھا لیتے، تم صرف مالداروں کے فون سنتے ہو، غریبوں کے نہیں سنتے، میرے فرشتوں کو بھی نہیں خبر، میں تو کھانا کھا رہا ہوں، ان میں کوئی ٹیلی فون آپریٹر تک کو نہیں، میں ہر ویلے فون میرے ہاتھ سے چل رہے ہیں، ہر منٹ میں ایک کال مجھے آتی ہے، ہر منٹ میں ایک کال، کرنے والا تازہ دم، اور میں سن کے پریشان۔ کہتے مول صاحب ڈھنگ سے بولتا ہے نہیں، سیدھے منہ باتیں نہیں کرتا، کس آداب زندگی ہیں بھائی، ان کو سیکھو بھائی، ان کو فون کرنے والوں کو کیا پتا کہ اگلا کس حال میں بیٹھا ہو۔ تو ایک گزارش یہ کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حال بھیجا ہم اس پہ راضی، ہم اس کے لیے اپنے بازوؤں پر بھروسہ کریں، ہم ایسے کشکول نہ پھیلائیں۔ الکفر ملت واحدہ، کافر کبھی آپ کا بھلا نہیں چاہے گا، کبھی آپ کا بھلا نہیں چاہے گا۔ خود اپنی جیب سے خرچ کرو، خود اپنی جیب سے خرچ کرو، خود جا کے پہنچاؤ۔ میرے مدرسے میں رمضان میں چھٹی نہیں ہوتی، گرمیوں میں چھٹی ہوتی، ہم رمضان میں پڑھائی رکھتے ہیں اور گرمیوں میں چھٹی کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ حادثہ ہوا میں نے سارے بچوں کو بھیج دیا، سارے بچوں کو بھیج دیا مختلف مقامات پر، انہوں نے جا کے وہاں 8 دن کام، اس سے زیادہ ان کے بس کا ہی نہیں تھا۔ وہ 18 19 20 سال کے سارے بچے وہ شل ہو گئے، جب پھر ان کو واپس بلایا۔ پھر دوسرا مدرسہ، اس میں چھٹیاں ہوتی ہیں رمضان میں، لیکن وہ چلہ لگاتے ہیں تبلیغ میں، وہ چلہ لگا کے رائیونڈ پہنچے تو پھر میں نے وہاں ان کو سب کو اکٹھا کروا کے ان کو ترغیب دی، پھر ان کو ادھر میرا کی طرف بھیج دیا۔ الائی میں سب سے پہلے ہمارے بچے پہنچے، باغ میں سب سے پہلے ہمارے بچے پہنچے، ہمارے مدرسے کے بچے پہنچے۔ پریس میں نہ آنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ تبلیغ والے کام کوئی نہیں کر رہے، اخبار والے تو بڑے ہی ظالم لوگ ہیں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ تو ہر جگہ لگتا ہے، اللہ ماشاء اللہ،
لیکن بس کیا کریں، ہر جگہ جو آوا بگڑا تو قلم والے بھی بگڑ گئے، تو قلم بگڑا تو تحریر بگڑ گئی۔ تو اپنی جیبوں سے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کو خرچ کرنا بڑا پسند ہے، اور خاص طور پر آپ نے فرمایا اکرموا کریم قوم، اور آپ نے فرمایا کہ وہ غنی جو فقیر ہو جائے اس کا زیادہ اکرام کیا جائے، وہ غنی و فقیر ہو جائے، وہ عزت دار جو ذلیل ہو جائے اس کا زیادہ اکرام کیا جائے۔ ہمیں کسی سے بھی مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے، خود سخی بنو، خود اللہ کے نام پہ دو، خود پہنچاؤ، کسی واسطے کے ذریعے سے پہنچاؤ، جو واسطہ معتبر ہو، بیچ میں کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے غریبوں کی عید کے لیے فطرانہ رکھا ہے، ایک گندم کا، کشمش، کھجور۔ ہمارے ہاں عام طور پہ کھجور کا، کشمش کا نہیں بتاتے، صرف گندم کا بتاتے ہیں۔ گندم کے بنتے ہیں 22 روپے، اور کشمش اور کھجور کے حساب سے بن جاتے ہیں، کھجور کے حساب سے تو 200 روپے کے قریب بنے گا، 150، کشمش کے حساب سے تو 400 روپے کے قریب بن جائے گا۔ مجھے بھاؤ تو معلوم نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ رمضان میں بتایا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی جو فطرانہ دیا کرتے تھے وہ کشمش اور کھجور کا دیا کرتے تھے، یا کشمش یا کھجور، 3 کلو کشمش یا 3 کلو کھجور۔ 3 کلو اچھی کشمش ہو تو وہ اچھی تو 150 روپے کلو کے قریب تو ہوگی، وہ تو 400 سے بھی زیادہ بن جائے گا، اور کھجور اچھی قسم کی 70 روپے کلو ہے، وہ 150 پونے 200 بن جائے گا۔ گندم کے حساب سے دینا وہ صرف 22 روپے بنیں گے، 23 روپے بنیں گے۔ تو جس مجمع میں مالدار لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ فطرانہ کشمش کے حساب سے دو، کھجور کے حساب سے دو، آخری درجہ گندم، یہ تو ہے فرض۔ اس کے بعد ہے تمہارے لیے مستحب، وہ سارا ہی خزانہ کھول دو۔ عمر رضی اللہ کے زمانے میں جب قحط آیا تو خود انہوں نے اپنی ذات سے یہ کیا، گوشت کھانا چھوڑ دیا، مچھلی کھانا چھوڑ دیا، گھی کھانا چھوڑ دیا، اور اپنے ذاتی مال میں سے 20 اونٹ روزانہ ذبح کر کے دسترخوان بچھتا تھا اور لوگوں کو کھلایا جاتا۔ 20 اونٹ روزانہ کھلائے جاتے تھے، 20 اونٹ روزانہ، 50,000 کا ایک اونٹ آ جاتا ہے، اچھا تو کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ ہیں، 10 لاکھ آج کے روزانہ ان کے دسترخوان پہ کھانا۔ یہ بیت المال میں سے نہیں تھا، یہ ذاتی اپنے ذاتی مال میں سے تھا، ذاتی مال میں سے۔ تو بھائیو، اللہ نے بہت رزق دیا ہے اسلام آباد والوں کو، پاکستان والوں کو، کمی کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی 5 ارب ڈالر دے سکتا ہے، کراچی، اسلام آباد میں کوئی حوصلہ کرو، ایک آدمی 5 ارب ڈالر دے سکتا ہے۔ دل کی بات ہے، دل کی بات ہے کہ وہ دل کھولے صحیح۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیمت، وزن جو لگتا ہے وہ کیفیت پر لگتا ہے، مقدار پر نہیں لگتا، مقدار پر نہیں لگتا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے 500 من کھجور پیش کی تبوک کی لڑائی پہ، اور ایک صحابی آئے، انہوں نے 3 سیر پیش کی، ایک سا، ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عقیل، سعد بن عبادہ نے 5، قیس بن ثابت یا سعد بن عبادہ 500 من کھجور پیش کی۔ ابو عقیل آئے، غریب آدمی تھے، ساری رات کنواں چلایا، 6 سیر کھجور ملی، 3 سیر بیوی کو دی بچوں کے لیے، 3 سیر ایسے جھولی میں ڈال کے آ رہے۔ تو منافق ہنسنے لگے، رے بیوقوف، 3 سیر سے کیا ہو جائے گا، جا یہ بھی گھر دے کے آ، تیرے بچے کھائیں، تیرے بچے کھائیں۔ تو ان کے رد میں قرآن ہوتا ہے الذین یلمزون المتطوعین فی الصدقات، اللہ نے ان پہ لعنت برسائی کہ جو میرے بندوں پر تان کرتے ہیں کہ تھوڑے صدقہ لے کر کیوں آئے ہو۔ یہ تو اللہ نے ان کی عزت افزائی کی، ابو عقیل کی۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا، آپ نے دیکھا گا، آگے آؤ، وہ کھجور آپ نے لی، لوگوں سے کہا یہ لو اور ساری کھجوروں کے اوپر پھیلا دو، ساری کھجوروں میں برکت آ جائے گی۔ تو بھائیو، بڑی مشکل گھڑی آئی ہے، اللہ کے نام پہ اب وہ نہ قانون نہ دیکھو کہ میرا فطرانہ اتنا ہے، میری زکوٰۃ اتنی ہے، آپ جتنا دے سکتے ہو لگا دو، لٹا دو، دکھیوں کی دعا لے لو، دکھیوں کی دعا لے لو۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج پہ جا رہے تھے، ایک جگہ سے گزر ہوا، ایک عورت کو دیکھا، مردار مرغی کوڑے کے ڈھیر سے اٹھائی، بھاگ کے اندر چلی گئی۔ تو روک گئے، دستک دی دروازے پر، کون ہو آپ لوگ؟ انہوں نے تعارف میں ذرا ہچکچاہٹ ظاہر کی، انہوں نے اپنا تعارف کرا، عبداللہ بن مبارک، سارے عالم کے مشہور ہستی تھے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم آل رسول ہیں،
3 दिन से फाका था, अब तो हमारे लिए हराम भी हलाल था। तो ये मुर्दार मुर्गी नजर आई, हमने उठा ली। तो आपने अपने गुलाम से कहा तेरी जेब में कितने हैं? कहा ये 3000 का, इनको दे दो। और वहां से वापस हो गए, आगे हज पे नहीं गए, वापस हो गए। जब खुरासान वापस आ गए, जब हाजी खुरासान से वापस आए, हजरत अस्सलाम वालेकुम, मिना में हम इकट्ठे थे ना? कहा जी मिना में आप और मैं इकट्ठे ही तो बैठे थे। दूसरा मिला, अस्सलाम वालेकुम, हमने तवाफ आपके साथ इकट्ठा किया। तीसरा मिला, मैंने अरफात में वकूफ आपके साथ किया। इतने लोगों ने आकर कहा कि हमने तो आपको मदीने में देखा, मक्के में देखा, मिना में देखा, तवाफ में देखा। वो हैरान परेशान, मैं तो गया कोई नहीं, ये सारा चक्कर कहां से है? तो फिर ख्वाब में बताया गया कि तेरी अल्लाह के हाँ ये सखावत कबूल हुई, तेरी तरफ से एक फरिश्ता भेज दिया गया जो तेरी शक्ल में ये मनासिक अदा करता रहा। और सुनो, ये आपके करीब अफगानिस्तान का शहर है हरात, यहां आ गया कहत। तो आले रसूल का एक खानदान था, उनके खामिंद का इंतकाल हो गया, वो बच्चे यतीम, तो उन्होंने कहत की वजह से शहर छोड़ा, समरकंद पहुंची। एक मस्जिद में बच्चों को बिठाया, तो जो समरकंद का जो वाली था उसके पास पहुंची कि मैं आले रसूल हूं, मेरे साथ ये किस्सा हुआ है, मुझे पनाह भी चाहिए, खाना भी चाहिए। तो वो कहने लगा तुम कोई गवाह पेश करो कि तुम आले रसूल में से हो। कहा मैं तो परदेसी हूं, मेरा गवाह कहां से आएगा? तो कहने लगा इधर हर आदमी आले रसूल के दावे करता है, चली जा। वो उठ के बाहर निकली तो उसको किसी ने कहा वो जो मजूसी है ना, ये मजूसी आतिश परस्त, वो बड़ा सखी है, उसके पास जाओ। वो उनके पास चली गई, उसने उनका इकराम किया, फौरन अपने घर में लाया, खाना पानी मुयस्सर किया। रात को वाली समरकंद ने ख्वाब देखा कि जन्नत में है और अल्लाह के नबी खड़े और एक बड़ा आलीशान महल है। तो वो कहता या रसूल अल्लाह ये महल किसका है? तो आपने कहा ये ईमान वाले का है। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं भी ईमान वाला हूं। तो आपने फरमाया अपने ईमान पे गवाह पेश कर। तो उसका रंग पीला पड़ गया और आपने फरमाया मेरी बेटी तेरे पास आई और तू उससे गवाहियां मांगने लगा कि गवाह पेश कर। ऐसी डांट पड़ी, उसको जो आंख खुली तो पसीना सी ले गया, सीधा उसके दरवाजे पर और ऐसे हाथ जोड़ के रोने लगा कि रात वाला खानदान मुझे वापस दे दे और मुंह मांगी दौलत ले ले। वो आगे रोने लगा, कहा ई सादत बजोर बाजू नेस्त, ये तो मेरे अल्लाह ने मुझे नेमत दी, मैं तुझे क्या दूं? तुझे खबर भी है, तुझे पता है रात जो तू ख्वाब देख रहा था और तुझे डांट पड़ रही थी, मुझे अता किया जा रहा था। मैं ईमान ला चुका हूं, मैं मुसलमान हो चुका हूं। वो महल तेरे नाम से कट के मेरे नाम लगा दिया गया, मैं ये घर तुझे क्यों दे दूं? आज बड़ी बेटियां नंगे सर बैठी हैं, आज बड़ी माएं नंगे सर बैठी हैं। ईद न मनाओ, खरीदारियां मत करो, इफ्तारियां मत करो, खजूर पानी पे गुजारा करो, जितना बचता है पहुंचा दो, लगा दो। तुम्हारा गलत जगह भी पहुंचाना तुम्हें अल्लाह सही जजा देगा। ईद न मनाओ, खरीदारियां मत करो, इफ्तारियां मत करो, खजूर पानी पे गुजारा करो, जितना बचता है पहुंचा दो, लगा दो। तुम्हारा गलत जगह भी पहुंचाना तुम्हें अल्लाह सही जजा देगा। तुम तो अल्लाह को दे रहे हो, अल्लाह को दे रहे हो, अल्लाह की निस्बत से दे रहे हो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए दर खोल देगा। मुझे मेरे रब की कसम, अगर सारे पाकिस्तान के मालदार लोग हमदर्दी महसूस करें तो हमें किसी के आगे भी हाथ फैलाने की जरूरत कोई नहीं है। लेकिन मुसीबत ये है ना कि अवाम और हुकूमत में एतमाद खत्म हो चुका। हुकूमत में बदयानत लोग हैं, अब वो कहते हैं कि हम दयानतदारी से करेंगे, एतमाद किसी को नहीं होता। इतने डसे गए हैं, इतना डसे गए हैं, इतना डसे गए हैं, क्या वो एतमाद नहीं? खुद करो, खुद पहुंचो। खुद नहीं पहुंच सकते, बहुत से लोग इनफिरादी तौर पर कर रहे हैं, जान खपा रहे हैं। हमारे कई बच्चे आए, ऐसी खतरनाक वायरस लेकर आए कि अब मैं आंसू रोता हूं। तो बदन उसका इलाज भी हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा? तो खुद करो। ये वक्त बैठने का नहीं है, ये मुतंजन पुलाव मुर्ग उड़ाने का वक्त नहीं है। ये फुर्सत के दिन गए, अल्लाह के नाम पे लगाओ। जो देगा अल्लाह उसे वापस करेगा, लौटा के देगा। साइल आया, हजरत अली से सवाल किया, तो आपने हसन से कहा बेटा
تیری ماں کے پاس 6 درم رکھائے تھے، ان میں سے 2 لے آ۔ وہ کہے اماں 2 درم دے دو۔ ان کے منہ سے نکلا، کر گھر کی عورت کو سارے کام دیکھنے ہوتے ہیں، کہ وہ تو تیرے ابا نے آٹے کے لیے رکھوائے تھے۔ تو انہوں نے کہا ابا اماں کہہ رہی وہ تو آٹے کے لیے رکھے تھے۔ تو حضرت علی کہنے لگے اچھا آل رسول کا یقین بھی پیسے پہ آ گیا، جو اماں سے کہو اب سارے ہی دے دے۔ پہلے 2 مانگے تھے، سارے ہی لے کر کے جا وہی موج کر۔ 6 درم اس کو پکڑا خالی۔ تھوڑی دیر گزری، ایک شخص آیا اونٹ ہاتھ میں لیے ہوئے، کہنے لگا جی میں نے اونٹ بیچنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ادھار بیچو تو میں بھی لے لیتا ہوں۔ کہا جی آپ پہ کیا شک ہو سکتا ہے، آپ ادھار لے لیں۔ وہ کہنے لگا آپ نے فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ کہنے لگا 120 لوں گا درم کا۔ ٹھیک ہے ادھر باندھ دو۔ وہاں باندھ دیا، وہ چلا گیا گھر۔ تو کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا، تو وہ پوچھنے لگا یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت نے فرمایا میرا ہے۔ کہا جی بیچیں گے؟ کہنے لگا ہاں، پر نقد بیچوں گا، ادھار نہیں۔ کہا ہاں جی نقد۔ کہا کیا لیں گے؟ کہا میں تو، وہ اس نے 140 بتائے تھے، کہا میں 200 لوں گا۔ 200۔ کہا ٹھیک ہے جی۔ اس نے 200 درم دیے، اونٹ کھول کے چلتا بنا۔ اس میں سے 140 نکال کے اس کے گھر بھجوائے اور 60 لے کر گھر میں آ گیا۔ فاطمہ 6 گئے 60 آ گئے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ کو 1 2 وہ 10 کر کے واپس کرے گا۔ امام شافعی کا دوست آیا، حضرت گھر میں عید ہے، کچھ نہیں کچھ مل جائے گا۔ اور اسے تھوڑی دیر پہلے امام صاحب کی بیوی نے کہا گھر میں کچھ نہیں کچھ پیسے تو لاؤ ادھار۔ ایک دوست کے پاس گئے، کہا یار کل عید ہے، گھر میں کچھ نہیں کچھ ادھار تو دے دو۔ اس نے 300 درم کی تھیلی دے دی، آ کے رکھی، دستک ہوئی، ایک دوسرا دوست آ گیا، جی کل عید ہے میرے گھر میں کچھ نہیں، وہ 300 اٹھا کے اس کو دے دی۔ رات کو وزیر کو خواب آیا، وزیر اعظم بنو عباس، الشافعیہ الشافعیہ، شافی کی خبر لو، شافی کی خبر لو۔ ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، یہاں تک پریشان ہو گئے اور کہا یار شافی کو بلاؤ، مجھے سونے نہیں دے رہا۔ بھاگا ایک آدمی جو کہ دروازہ دستک دی، جی آپ کو وزیر اعظم بلا رہا ہے۔ رات کو بلانے کا مطلب تھا قتل، کیا کام آگے ہونے والا ہے؟ وہ کہا مجھے کوئی وصیت تو کرنے دو۔ کہا نہیں وہ خیر ہی خیر ہے، کوئی مسئلہ کوئی۔ وہ آپ بھائی تو اللہ کے بندے مجھے سونے نہیں دے رہا۔ کہا جی میں نے کیا کیا؟ اور کہا تو ہر تھوڑی دیر کا مجھے خام میں آواز آتی ہے شافعیہ شافعیہ، تیرا کیا قصہ ہے؟ کہا جو 300 دینار دیے تھے دوست کو، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا اچھا بھائی لاؤ، ایک تھیلی، دوسری تھیلی، تیسری تھیلی، چوتھی تھیلی۔ جب وہ 300 3000 ہو گئے، کہا جاؤ ان کے گھر پہنچا کے آؤ۔ تو بھائیو بہت سخت گھڑی آئی ہے، فلاں مدد کرے گا، فلاں کوئی نہیں مدد کرے گا، کوئی نہیں مدد کرے گا۔ اپنے بازو پر بھروسہ کرو، 1 روپے ہے تو 1 روپے پہنچاؤ، 10 ہیں تو 10 پہنچاؤ، 10 لاکھ ہیں تو 10 لاکھ پہنچاؤ۔ اللہ جب وزن کرے گا تمہاری قربانی پر کرے گا، نہ کہ مقدار پر کرے گا۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا؟ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے زمین آسمان کے شہنشاہ اللہ، رمضان کی جاتی جاتی صبحیں اور شامیں ہیں، چند گھڑیاں باقی ہیں۔ تیری رحمت کا در پہلے آسمان پر آ چکا ہے، تیرا عرش پہلے آسمان پر آ چکا ہے۔ رمضان تو رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے، میرے مولا اس پر تو نے اپنے بندوں کا امتحان لیا۔ ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں، ہمارا نہ کوئی گلہ ہے نہ کوئی شکوہ ہے۔ میرے مولا ہم ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری طرف سے آئے ہوئے حال پر بھی مولا ہم تیرے دربار پر شکر گزار ہیں، صبر کرتے ہیں۔ اے مولا پر ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبت آئی، تو وہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تجھے اس امت سے تو یا اللہ بڑا تعلق اور محبت ہے۔ ہماری جھولے میں تو کچھ نہیں میرے مولا، ہم تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں یا اللہ۔ ہم پر سے وہ دکھ درد جو آئے ہوئے ہیں انہیں تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ہماری کیفیت اس بچے کی ہے میرے مولا جو گلی میں پٹ پٹ کے آتا ہے، اس کا رونا ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہ صرف ہچکیوں پر ہوتا ہے۔ اس کی ہچکیاں دیکھ کر اس کی ماں بے قرار ہو کر جب اسے سینے سے لگاتی ہے، پھر وہ ایک ایک اپنا زخم اس کو دکھاتا ہے، دیکھو اماں مجھے یہاں مارا، مجھے یہاں مارا، مجھے یہاں۔ پھر اس کو گلے لگاتی ہے، اس کے ایک ایک زخم کو پیار کرتی ہے۔
اس کا غم اسے بھول جاتا ہے۔ اے رب کریم، ہمیں باطل تو پہلے ہی مار رہا تھا، ہماری گردن تو پہلے ہی کٹ رہی تھی، میرے مولا اب تو ناراض ہوا تو ہمیں زمین میں جھنجھوڑا، ہمیں پتھروں نے مارا، پہاڑ ہم پر برس پڑے، پانی ہم پہ چھاگل بن کے اتر پڑا، اولے ہم پر برسے، دریائے نیلم غضبناک ہو گیا، دریائے جہلم غضبناک ہو گیا، دریائے کنہار بفر گیا۔ اے میرے رب، اب ہم تجھے اپنا دکھڑا سناتے ہیں میرے مولا، ہم پر بڑی آفت آئی ہے، ہم گلہ نہیں کر رہے، تجھے اپنا غم سنا رہے ہیں میرے مولا، ہم پر بڑی آفت آئی ہے، ہمارے معصوم بچے لنڈروں میں ہی دفن ہو گئے، یا اللہ کوئی ماں ان کی آخری دفعہ شکل ہی نہ دیکھ سکی، باپ ان کو غسل ہی نہ دیکھ سکے، معصوم بچوں کو تو باپ ہاتھوں میں اٹھا کے چلا کرتے ہیں، مائیں ان کو رخصت کرتی ہیں گھروں سے، باپ ان کو ہاتھوں میں اٹھاتی ہیں۔